السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کی حکومت کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو حلف اٹھائے بطور پرائم منسٹر 2 سال مکمل ہو گئے۔ 18 اگست 2018 کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد ہم آج دیکھیں گے کہ 2 سال میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ سفر کرتے کرتے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہم نے آئے۔ کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، نہ صرف پاکستان پر بلکہ پوری دنیا پر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو حکمت عملی تھی اس کو اب سراہا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پالیسی، جس طرح کا طریقہ کار، اور خاص طور پر بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری جس میں صحت کی سہولیات اس طرح نہیں موجود تھیں، اس کے باوجود جس طرح پاکستان کی حکومت نے اس کرونا وائرس کو سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی جو انہوں نے اڈاپٹ کی، اس کی تعریف ہوئی، اور دنیا بھر نے بھی تعریف کی، جس میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی ذکر ہے۔ لیکن 12 مرتبہ ان پر تنقید بھی ہوتی رہی، اور سب سے بڑی تنقید جو کرونا وائرس کے حوالے سے تھی وہ یہ تھی کہ پہلے شاید حکومت اتنی سیریس نہیں تھی جب یہ شروع میں آ رہا تھا۔ فیبری کا جو ٹائم تھا اس میں شاید کچھ کوتاہیاں ہوئیں جس سے کچھ نمبر بڑھا، لیکن اس کے بعد فوری طور پر جو حکمت عملی انٹروڈیوس کی گئی اس سے بہتری آئی۔ معیشت بہت بڑا چیلنج رہا۔ تھرو آؤٹ 24,000 ارب ڈالر جو ہے وہ پچھلی 2 حکومتوں نے قرضے میں لے لیے، پرائم منسٹر نے ایسا کہا، اور اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس 2 سال میں اتنا قرضہ پرانی حکومتوں نے نہیں لیا جتنا موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت نے قرضہ لیا۔ اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں موجودہ حکومت کے جو اکنامک ٹیم ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ جناب ہم نے ڈیٹ بھی ریٹائر کرنا تھا، ہم نے ملک کو بھی چلانا تھا، تنخواہیں دینی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، جس کے لیے ہمیں یہ قرضے لینے پڑے، لیکن اب بتدریج اس میں بہتری آ رہی ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں یعقوب شیخ، رہنما تحریک انصاف اور پارلیمانی سیکرٹری برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اکنامک افیئرز ڈویژن، یعنی کہ اس کا مطلب پھر ریمیٹنسز پہ تو آپ سے بات بڑی تفصیلی ہوگی۔ ڈاکٹر فروخ سلیم، جانی پہچانی مشہور شخصیت، ماہر معاشیات، تجزیہ کار، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب آپ کا بھی۔ نادر گبول صاحب، ینگ لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے، کراچی سے ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں گے۔ ایک چیز اور تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب میں کہتا چلوں کہ کل جو ہے وہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اس کو بھی ذرا اینڈ میں تھوڑا سا ٹچ کریں گے، لیکن پہلے ذرا ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے۔ 2 سال ہو گئے، اگر وہ جو پیسے آئے ہیں جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئے ہیں وہ لوٹی ہوئی دولت تھی کہ نہیں تھی، وہ آپ بتا دیجئے گا۔ مافیاز اسی طرح سرگرم ہے، چینی ہو، آٹا ہو، تیل کا بحران آئے اور کھچائی کسی کی نہیں ہوئی، پتہ لگا نہیں، اور اس کے بعد پھر ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ تیل کا جو بحران تھا اس میں جو کمیشن بنایا تھا، جو جے آئی ٹی یا جو بھی ہے، اس میں 2 فرد اور ایڈ کر دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کریں، اور ہلچل رہی ہے انہی کی قیمتوں میں، مہنگائی کے اوپر۔ آج بھی اپوزیشن نے کہا کہ جی 2 سال میں جتنی مہنگائی ہم نے دیکھی پچھلے کئی سالوں میں نہیں دیکھی۔ ایک تو یہ بھی بتا دیجئے گا، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اور دیگر چیزیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کافی ٹویٹس کیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم، ہم کہاں کھڑے ہیں 2 سال بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ؟ ضمیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ جو ہے کارکردگی جاننے کا وہ یہ ہے کہ ہم جو 2018 کا پی ٹی آئی کا منشور ہے، ان کا جو مینیفیسٹو ہے، اس میں جو وعدے کیے گئے تھے، بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، وہ اگر گنوا لیں اور پھر ہم دیکھ لیں کہ زمینی حقیقت کیا ہے ان وعدوں کے سامنے، ایک لفظ جو میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 38 دفعہ 38 ٹائمز وہ استعمال کیا گیا مینیفیسٹو کے اندر، وہ تعلیم کا لفظ تھا۔ شاید ون آف دا موسٹ فریکوینٹلی یوز ٹرم، کہ تعلیم کے اوپر بڑا دور تھا، اور وہ 61 پیج کا 61 پیج کا جو آپ کو یاد ہے منشور تھا، اس میں تقریباً 38 ٹائمز ایجوکیشن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایجوکیشن اصلاحات لائیں گے، ٹرانسفارم کر دیں گے، بے تحاشا وعدے تھے۔ اب زمینی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ کیا 2 سال بعد
2 سال کا مطلب یہ ہے کہ 40% وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کا جو ہے وہ گزر گیا. اس کے بعد تعلیم کے جو وعدے کیے تھے اس کے حوالے سے کیا ہوا. پھر ایک انسٹیٹیوشن بار بار استعمال کیا گیا. میں نے کہنا ہے مینیفیسٹو میں 31 دفعہ انسٹیٹیوشنز یا اداراتی اصلاحات کا ذکر کیا گیا کہ جو ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ان کو کس طرح ٹرانسفارم کیا جائے گا, ان کی شکل کس طرح بدل دی جائے گی. تو 31 ٹائمز وہ استعمال کیا گیا. اب ہمارے سامنے ہیں پاکستان کے سارے ادارے 2 سال پہلے وہ کیا تھے اور کیا پچھلے 2 سالوں میں ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی جو وعدے کیے گئے تھے وہ آئی یا نہیں آئی. تیسرا بڑا وعدہ کیا پولیس کے حوالے سے, اور پولیس کا لفظ اگر آپ دیکھیے تو مینیفیسٹو کے اندر 21 دفعہ پولیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, پولیس کی اصلاحات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب 2 سال گزرنے کے بعد 40% ٹائم گزرنے کے بعد پولیس میں جو اصلاحات آئی ہیں جن صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وفاق میں, کے پی میں یا پنجاب میں, کے سامنے ہے کہ پولیس میں کیا ریفارمز آئی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا, ابھی تک میرے علم میں تو ایسی کوئی ڈالرز نہیں ہیں جو بتائے گئے تھے جب 2 ارب ڈالر کی بات کی گئی تھی. اسی طرح ریفارمز کے حوالے سے بڑی باتیں کی گئی تھیں, جوڈیشل ریفارم کے وعدے کیے گئے تھے, انتخابی اصلاحات کے وعدے کیے گئے تھے, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو موڑ دیا جائے گا, ان کا رخ موڑ دیا جائے گا. جو لفظ استعمال کیا گیا تھا انگریزی کے مینیفیسٹو میں وہ ٹرن اراؤنڈ تھا, ٹرن اراؤنڈ اگر آپ کو جی جی, تو یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو وعدے کیے گئے تھے اور جو زمینی حقیقت آپ کے سامنے. چلیں بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھی طرح بتا دیا, مطلب سٹیٹسٹکس آپ نے تو ورڈز کے بھی سٹیٹسٹکس دے دیے آج ہمیں کہ تعلیم کا لفظ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں 38 یعنی کہ 38 ٹائمز استعمال کیا گیا, انسٹیٹیوشنل ریفارمز 31 ٹائمز مینیفیسٹو میں یہ استعمال کیا گیا, پولیس ریفارمز 21, اور اس کے بعد احتساب جو کہ ہم پچھلے 23 سال سے سنتے آ رہے ہیں وہ تو لاکھوں یا کروڑوں دفعہ استعمال کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے, اس پر بھی بات کریں گے. نادر گبول صاحب, ینگ پولیٹیشین, پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھرتے ہوئے آپ لیڈر ہیں. نادر گبول, کیا دیکھ رہے ہیں 2 سال کی کارکردگی؟ ویسے تو پیپلز پارٹی کی بھی معذرت سے 12 سال کی کارکردگی کا حساب لینے بیٹھے ہیں, تو جو سندھ اور کراچی کا حال ہے وہ چلیں آج ہم اس پہ بات نہیں کرتے. آج 2 سال کی کارکردگی پر ہی بتا دیں. دیکھیں 2 سال کی کارکردگی بالکل عوام کے سامنے ہے, بیکاز عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بم پھٹا ہے اس سے صرف جو غریب عوام نہیں ہے, مڈل کلاس عوام وہ تقریباً پس چکی ہے. جب ایک ملک کی مڈل کلاس عوام فردر پش ڈاؤن ہو جاتی ہے پاورٹی لائن کے انڈر, تو تب اکنامک سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جو امیر طبقہ ہے اس کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب ہم شاید نیکسٹ ڈاؤن ہونے والے ہیں ٹورڈز مڈل کلاس یا ایون فردر ڈاؤن ٹورڈز دی پاورٹی لائن. مطلب جو اچھے خاصے جو پیسے والے لوگ تھے, جو انڈسٹریلسٹ تھے, جن کے دکانیں, جن کے بزنس تھے, جن کی فیکٹری تھی, ان کی فیکٹریز بند ہو گئی ہیں, ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں, ان کے جتنے بھی ٹریڈ تھے, ایکسپورٹس, وہ ختم ہو چکے ہیں. لوگ اب پریشان ہو گئے کہ اگر 3 سال اور مل گئے کسی طرح سے پی ٹی آئی کو تو بچی کچی بھی بزنس ہے یا پاکستان کے اندر وہ مزید اور ختم ہو جائے گی. پاکستان ہیز سین دی ہائیسٹ ریٹ آف انفلیشن ان دی ورلڈ. جو پرسنٹیج چینج آف انفلیشن آیا ہے وہ ہائیسٹ ہے پوری دنیا کے اندر. یہ نیشنل اخباروں میں یہ چیز. اس کے علاوہ ہماری ہماری گروتھ دی لیسٹ مائنس میں چل گئی. بالکل نادر, آئی ایم سوری نادر, آپ کا آئی ایم ریئلی سوری, لیکن آپ کا وہ اسکائپ کا جو ہے وہ بیچ میں اس کا وہ لنک میرے خیال میں کہیں سگنل کی پرابلم ہے, وہ بریک ہو رہا تھا. آپ نے جو موٹی موٹی باتیں کی جو مجھے سمجھ آئیں کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹورشن بھی تھی, اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو آپ نے بات کی, ایک تو صنعت بند ہو گئی, اور جو مڈل کلاس ہے, مطلب ایک تو پور اسٹریٹس آف دا سوسائٹی تھا, مڈل کلاس جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. میرا خیال آپ نے یہ بھی بات کی, اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ صنعت بھی بند ہوئی, لوگوں نے کے کاروبار بند ہوئے, اور آپ نے کہا کہ ہائیسٹ انفلیشن
ریٹ مطلب چینج ان انفلیشن ریٹ یعنی کہ آن دی ہائر اینڈ پاکستان کا سب سے زیادہ ہے. اور پھر آپ نے گروتھ کی بھی بات کی. جناب یعقوب شیخ صاحب, اکنامک افیئرز ڈویژن, اور دوسرا یہ ریمیٹنسز پہ اتنا ڈھول بجانے کی ضرورت کیا تھی اگر بڑھ ہی گئے تھے؟ تو وہ عید کی وجہ سے, تو آپ کو پتہ ہے ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں قربانی کے لیے, اور قربانی کا جانور کون سا سستا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ زیادہ ریمیٹنسز آتے ہیں. چلیں اللہ کرے یہ ٹرینڈ رہے, لیکن مطلب بہت سارے اکانومسٹ کا خیال ہے کہ یہ اب اس طرح کنٹینیوسلی مطلب گراف اوپر نہیں جائے گا ریمیٹنسز کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر حیدر صاحب بڑی مہربانی موقع دیا آپ نے بولنے کا. دیکھیے ریمیٹنسز جو آپ فرما رہے ہیں کہ قربانی کی وجہ سے آئی, تو یہ تو دیکھیے میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے نا کہ قربانی کی وجہ سے ایک امپیکٹ اس کا ضرور ہوگا, لیکن آپ اگر اوورآل آپ دیکھیں نا تو ایک انکریزنگ ٹرینڈ ریمیٹنسز میں رہا ہے, اور جون میں بھی اسی طریقے سے تھا. اس وقت تو قربانی نہیں تھی, قربانی تو ابھی یعنی عید گزری ہے ہماری, اس پہ ریمیٹنسز آئی ہوں گی, اور اس میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں $2.8 بلین. جولائی میں. تو جولائی کے اینڈ میں ہی تو عید تھی. اس سے پہلے آپ جون میں بھی دیکھیں, اس میں بھی انکریزنگ ٹرینڈ ہے. اگر آپ اس کو بھی میچ کریں نا, اس سے پہلے آپ مئی میں دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے. ہاں پیچھے کی میں بات نہیں کرتا, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کتنا اس کی کووڈ کی وجہ سے جو ایک امپیکٹ تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا. بٹ یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے جیسے بات اس کی انفلیشن کی ہے, اور یا سینسٹیو پرائس انڈیکس کیا, اس کی بات کی ہے, تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں جو صورتحال ملی تھی, آپ وہ بار بار کہنا تو اچھا نہیں ہوتا, لیکن سب کو معلوم ہے کہ آپ کی سچویشن اس وقت جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا آپ کا, دیٹ واز مور دین $30 بلین. آپ اگر دیکھتے اس کی ڈسپیرٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہم اس $30 بلین کو ہم نے ایٹ پار لے کے آگے ہوئے. الحمدللہ آج آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہے کہ یار آپ نے اپنی امپورٹس کے لیے اور آپ کو ڈالرز چاہیے اور آپ کے پاس نہیں ہے. آج آپ کے ریزروز بھی الحمدللہ $20 بلین کے آس پاس موجود ہیں آپ کے پاس. وہ سچویشن جو ایک $8 بلین کی ہمیں دیکھے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد ایک جو تلوار لٹکتی ہوئی ہمارے پر چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم نے جو پرنسپل اماؤنٹ پلس جو انٹرسٹ آپ نے پے کرنا تھا, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو, جو ADB کو کرنا تھا, آپ نے ورلڈ بینک کو کرنا تھا, وہ ہمارے لیے چلیں تھا. الحمدللہ ہم نے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹس کو اور پاکستان کے ایک ساکھ کو برقرار رکھا ہے. 500,000 بلین روپیز ہم نے پے کیا اپنے اس ٹینور میں, اور ہم نے پرنسپل اماؤنٹس بھی پے کیے اور ساتھ میں انٹرسٹ بھی پے کیے ہیں. ہم نے یہ نہیں ہونے دیا کہ پاکستان کتنی کرائسس سے گزرا ہے, ہم نے اپنی وہ کمٹمنٹ پوری کی ہے. باقی اس کے بعد اگر آپ کہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ان بھائیوں کو گنوا سکتا ہوں, جیسے فاروق سلیم صاحب نے بڑی خوبصورت اپنا ایک تجزیہ ہمیشہ کرتے ہیں, اور میں یہ کہوں کہ جیسے ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے کہا, تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا تو ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے کہ ہم نے جو KPK میں ریفارمز لائی تھیں, وہ KPK کی جو ماسز ہیں, جنرل پبلک ہے, ہماری ریفارمز کی بیسس پہ ہی ہمیں ری الیکٹ کیا انہوں نے. اور پہلے ہم نے اگر 11 لاکھ ووٹ لیے تھے, تو بعد میں دوسرے ابھی الیکشن جو 2018 کا تھا, اس میں ہم نے ڈبل لیے, 22 لاکھ ووٹ ہم نے لیے. تو ہماری پالیسیز کا ایک وہ تسلسل تھا جس کو انہوں نے پسند کیا, اور پھر عمران خان صاحب کی صورت میں ایک جو لیڈرشپ ان کو نظر آئی, جن کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے, کوئی یہ داغ نہیں ہے کہ کرپٹ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں تھیں وہ اب ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے کہ آپ کو وہ وریز نہیں ہے کہ اب جو لیڈرشپ پاکستان کے لیے کر رہی ہے, الحمدللہ وہ ایک لانگ لاسٹنگ اور فار ریچنگ ایفیکٹس کے ساتھ ہم اپنی پالیسی کو لے کے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز کو اگر آپ اٹھیں, انسٹیٹیوشن ریفارمز میں آپ فرما رہے تھے, دیکھیں انسٹیٹیوشن ریفارمز میں آپ فاروق سلیم صاحب فرما رہے تھے, تو ہر انسٹیٹیوشن میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. ایٹ ٹائمز ہمیں مافیاز ہمارے آگے بلاک کی صورت میں موجود ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ہر اس میں مافیا موجود ہے, اور وہ ایک جو ایک اسٹیگنینسی تھی, ایک اسٹیٹس کو تھا, جب آپ اس کو بریک کرنے جاتے تو اس ٹائپ کا آپ کو بیہیویئر آپ کو نظر آتا ہے. لیکن آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ 2 سال میں آپ کو اس کے اوپر یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہی گورنمنٹ تھی جس نے آ کے انڈرٹیک کیا یہ ساری چیزیں. شیخ صاحب اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اب سمت جو ہے وہ کم از کم صحیح ڈائریکشن میں چل چکی بھی ہے, یہ کہہ دیں الحمدللہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں. اگر ٹارگٹ سے اچیو نہیں ہوئے تو کم از کم یو ہیو سٹارٹڈ موونگ ٹورڈز دوز ٹارگٹس, یہ کہہ لیں. چلیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, شہباز شریف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ان 2 سالوں میں PTI گورنمنٹ, کیا جی GDP growth rate registered a massive decline from plus 5.8% in 2018 to 0.45%, negative 0.45% in 2020, rendering millions of people jobless and pushing many below the poverty line. Prices of sugar, wheat, medicine almost doubled. Per capita income went down steeply. 2 years of PTI government have been
mitigated disaster. From foreign policy to economy to governance, IK's mismanagement of national affairs has increased the woes of the masses manifold. People continue to pay heavy price for this failed experiment in political engineering. پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ the exports and tax collection have stagnated over the last 2 years. Government has yet to surpass the tax and export targets achieved by the PML during its tenure. PTI has taken more loans in just 2 years than taken by PML during its full tenure. Reforms in FB are still a shallow claim. یہ جو آپ نے institutional reforms کی بات کی تھی. اور پھر foreign policy پہ بھی انہوں نے کہا after 70 years India had the audacity to annex Kashmir after IK hoped Modi would win elections. Work on CPEC was slowed down for a year. Relationship with key allies such as Saudi Arabia was subjected to controversy. Your take, Dr. Farooq Salim. دیکھیے شہباز شریف صاحب تو اپوزیشن کا حصہ ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی گورننس کو, معیشت کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنائیں, لیکن اپوزیشن نے جس طرح عوام کو مایوس کیا ہے, یعنی کہ ان کو صرف تنقید کا نشانہ نہیں بنانا, ان کو ہمیں ایک متبادل معاشی پالیسی بھی دکھانی ہے. ہمیں بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت یہاں غلط کام کر رہی ہے اور یہ متبادل معاشی ماڈل ہے جو کہ پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے. اچھا, یہ آپ معیشت دانوں کی جو بحث ہے اس کو ضمیر صاحب تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اور یہ جی ڈی پی مائنس اور جی ڈی پی گروتھ, دیکھیے عام آدمی جو ہے وہ صرف اور صرف 3 اشاریے سمجھتا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی معیشت بڑی زبردست جا رہی ہے یا ہماری سمت درست ہو گئی ہے, یا میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ یہ معاشی پالیسی بڑی بری ہے. عام آدمی جو پاکستانی ہے, جو سبزی خریدنے جاتا ہے, جو بازار میں گوشت خریدنے جاتا ہے, جو بجلی کا بل دیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ معیشت کیا سمت جا رہی. پی ٹی آئی والے اس کو سمجھائیں کہ بہت زبردست جا رہی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے. کوئی معیشت دان بیٹھ کے ان کو لیکچر دے, ان کو کسی معیشت دان کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی صرف اور صرف 3 اشاریے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ آٹے کی قیمت کیا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا وابڈا کا بل کیا آ رہا ہے. صحیح. اب ان 3 چیزوں کو ذرا آپ گہرائی میں دیکھ لیجئے. 2 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت 35 روپے کلو آٹا بک رہا تھا بازار میں. آج 60-65 روپے سے کم آٹا نہیں مل رہا, یعنی کہ تقریباً 70% اضافہ ہوا ہے 2 سالوں میں آٹے کی قیمت میں. صحیح. اور ان 2 سالوں میں ہماری آمدن نہیں بڑھی. ساتھ ہی اب چینی کی قیمت دیکھ لیجئے تو 55 روپے کلو قیمت چینی کی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی. آج آپ کو 100 روپے سے کم چینی نہیں مل رہی ہے, تو 70-80% اضافہ چینی کی قیمت میں آ گیا. میں نے 2 سال پہلے کا اپنا گھر کا بجلی کا بل نکال کے دیکھا ہے, اس میں سارے ٹیکسز اور بجلی کی قیمت ملا کے تقریباً 10.5 یونٹ پڑ رہا تھا. آج میں 15.5-16 روپے یونٹ دے رہا ہوں, یعنی کہ 50 سے 60% اضافہ میری بجلی کے بل میں آیا ہے. تو آٹے کی قیمت 70% بڑھ گئی, چینی کی قیمت 80% بڑھ گئی, اور آج جو بالکل آمدن نہیں بڑھی. آمدن نہیں بڑھی. ایگزیکٹلی. یہ ڈاکٹر فاروق سلیم ابھی بریک کے بعد اپنے کہتے ہیں اس پہ بھی مزید بات کریں گے, کیونکہ نادر گبول نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ بیسکلی سب سے بڑا غریب عوام کا نہیں, اس دفعہ تو مڈل کلاس بھی جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے, اور بڑی وجہ مہنگائی ہے. اس پر مزید بات کریں گے. 2 سال کی کارکردگی پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے ساتھ رہی ہے. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق سلیم ذرا بات کنکلوڈ کیجئے گا, کیونکہ پھر جو کچھ سٹیٹسٹکس جو آج پی ایم ایل این نے شیئر کی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ مطلب اشیاء خورنوش جو ہیں, دال چنا, دال ماش, دال مونگ, مسور اور چاول اور دودھ, گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا, اور سب سے زیادہ ایفیکٹ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ ہوا دوائیوں میں, ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا. اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. پھر اس کے بعد وہ جو 200 ارب روپے لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپسی پہ آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مطلب ایلیبریٹ کر دیں. جو میں نے کہا تھا کہ جو کوئی پیسے جو جمع ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, کیا وہ اسی مد میں آئے تھے, یا 200 ارب ڈالر جو کہ 100 ارب ڈالر شاید پتہ نہیں کس کے منہ پہ مارنے تھے اور 100 ارب کدھر, اس کا بھی بتا دیں ڈاکٹر فاروق سلیم.
دیکھیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ شاید جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ میں پیسے پکڑے گئے تھے اور پاکستان کو واپس کیے گئے تھے اور پھر پاکستان میں ہمیں بتایا نہیں گیا کہ وہ کس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے. شاید آپ اسی طرف ذکر کر رہے ہیں جو بیریا ٹاؤن کا اکاؤنٹ تھا اور ہمیں بتایا نہیں گیا. اب ایک مسٹری رہ گئی, ابھی تک مسٹری ہے کہ وہ پیسے گئے کہاں تھے. ایک تو ایک خبر یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ پیسے جو جرمانہ کیا گیا تھا بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کو, انہی کو واپس کر دیے گئے اور انہوں نے اس بیانے کے عوض وہ جمع کروا دیے. تو آپ سوچئے کہ یہ تو بہت ہی ہماری بدقسمتی سمجھیے کہ پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑا, ہماری اپنی ایجنسی سے تو کوئی ایک کوڑی بھی نہیں پکڑی گئی. اور وہ جو پکڑے نیشنل کرائم ایجنسیز نے وہ بھی جس کے پیسے پکڑے اسی کو واپس کر دیے گئے. نہیں تو ہم ایک وہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی گفتگو سنتے رہے 2 سال, وہ دکھا کے ڈاکومنٹس کہ یہ منی لانڈرنگ, یہ 6 ارب کی منی لانڈرنگ, یہ فیک اکاؤنٹس, وہ مطلب پیسہ کچھ بھی نہیں آیا اس میں کہیں پہ بھی. ضمیر صاحب پہلے سال تو میں بھی بڑا خوش تھا کیونکہ اتنی زبردست پریزنٹیشنز دکھایا کرتے تھے اور جو اماؤنٹس آتی تھیں کہ 100 ارب 400 ارب 300 ارب اور کئی 100 ارب جو ہیں وہ ادھر سے آ گئے, وہ ادھر سے آ گئے, وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آئے تھے, بڑی ڈیٹیل پریزنٹیشنز تھیں اور میں بڑا امپریس ہوا کرتا تھا اور دل میں بڑا خوش ہوا کرتا تھا کہ یہ پیسہ واپس آنے والا ہے. اب تو یہ دوسرے سال میں تو وہ دوبارہ سے جب آتے ہیں اور وہ پریزنٹیشن دکھاتے ہیں تو پھر دل ہی نہیں چاہتا کہ ان کی پریزنٹیشن دیکھیں. بالکل وہ بڑی پاور پوائنٹ پہ پروجیکٹر پہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنسز اور منی ٹریل بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ پیسہ اس طرح آیا, فلاں گاڑی میں فلاں ان کا ملازم نے رکھے, مطلب شریف خاندان کا انہوں نے دیا. بالکل صحیح کہ مطلب ہمیں ابھی تک ہم تھوڑا سا ولڈرنیس میں ہیں. نادر کپول آپ نے جو بات کی یقیناً بات وہی ہے کہ نوکریاں بھی لوگوں کی گئیں اور حالات خراب ہوئے, لیکن اس میں اگر جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا کہ پچھلے کچھ حالات کچھ ایسے بھی تھے جس میں آپ لوگ بھی بہت پریشان رہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیکھا پچھلے 5 سال کے. ورسٹ ایور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مشرف دور چھوڑ کے گئی ان کے لیے اور وہ اس کو انہوں نے کوپ کرنے کی کوشش کی, لیکن بحران پہ بحران چلتا رہا. جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے, چینی میں ڈالا تو چینی کی قیمت 50 سے 100, آٹے میں ڈالا تو آٹا نایاب. سندھ حکومت پہ الزام کہ جی سندھ نے ٹائم پہ نہیں دیا اس لیے اسمگل ہوا آٹا, مطلب انٹر پروونشل موومنٹ زیادہ ہو گئی اور اس لیے کرائسس ہو گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2 سال تو آپ نے سم اپ کیے ہیں کہ یہ حالات ہیں, آگے ان کی کیا کارکردگی آپ کو لگتی ہے کہ اب سمت تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سمت اب بہتر طرف روانہ ہو, مطلب چل پڑے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ بات تو تب مانی جائے گی جب عوام کے ڈائریکٹ عوام کو کوئی فائدہ ملے گا. صرف ٹویٹر پہ بیان بازی کرنا, فیس بک پہ کیمپینز چلانا, اس کے علاوہ اپنی صرف مارکیٹنگ کرنا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا جو بچی بھی جو ان کی جو عزت ہے, جو ان کے وعدے تھے یا ان کے جو پرومسز تھے, ان کا پردہ فاش ہو جائے گا عوام کے سامنے کہ یہ صرف اور صرف گالی گلوچ, اگلوں پہ الزام تراشی, اگلوں پہ الزام دینا کہ بھائی اگلوں نے یہ کیا تو اس کی ایسا ہوا. عوام کہہ رہی بھائی ٹھیک ہے چلو صحیح ہے, ہم نے مان لیا کہ باقی سارے چور تھے, آپ فرشتے ہو, اگر آپ ہمیں کیا فائدہ دیں, آپ ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے, ہمارے روزگار کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے آپ کیا کام کرتے ہو. شیخ صاحب نے باتیں بڑی اچھی, اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے ابھی تک جو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا تعلیم کی ہے, کوئی یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے. سندھ میں آپ یونیورسٹی دیکھیں, سندھ کے اندر آپ NIVT ہاسپٹل دیکھیں گے, سندھ کے اندر آپ کالج اینڈ یونیورسٹی کے اوپر آپ کام دیکھیں گے. اس کے علاوہ عوام کی ڈائریکٹ جو ہم کام کر رہے ہیں آج کل پروجیکٹ کریں, جیسے ہم نے پیپلز چوک ہم نے پچھلے دنوں کراچی میں لانچ کیا کہ جو غریب جو عوام جس کے پاس نہیں تھا اس کی سیر کے لیے جو ہے وہاں پہ اگر بالکل. نادر ایک دیکھیں مطلب ایک چیز کا تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ مطلب ادویات کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آیا, ان کی قیمتوں کے حوالے سے تو انہوں نے منسٹر تبدیل کر دیا, چینج کر دیا, لیکن ادویات کی قیمتوں میں یقیناً بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. آج بھی آپ فارمیسی پہ جائیں
تو وہ خود بتاتے ہیں اور کمپیریزن دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ قیمت تب تھی اور آج یہ قیمت ہے. بالکل. اب دیکھیں ابھی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, بہت زیادہ باشعور ہو گئی ہے, بیکاز سوشل میڈیا نے اویئرنیس کریٹ کی ہے. ابھی سوشل میڈیا میں فوٹوز چلتی ہے پیپلز پارٹی دور کی پرائس ٹیگ کی دوائی کی اور پی ٹی آئی کی پرائس ٹیگ دوائی کی 3 گنا بھی ہم نے 4 گنا بھی ہم نے انکریز دیکھا ہے. اور آج کل جو ریٹ ہو رہا ہے سوسائڈ کا وہ بہت خطرناک ہے. مطلب انٹرنیشنلی یہ آج کل خبریں پبلش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو کہ ایک مسلمان ملک ہے وہاں پہ ریٹ آف سوسائڈ بڑھ گیا ہے, بیکاز یہاں پہ لوگ اپنے لوگ کو خیال ہی نہیں دے سکتے. بالکل صحیح, دوائی نہیں افورڈ کر سکتے. بالکل صحیح. یعقوب شیخ صاحب یہ جو چلیں باقی باتوں کا آپ نے جواب دے دیا. یہ مطلب فارن پالیسی پہ وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فیلیئرز ہیں کشمیر میں, مطلب واز اے نیکسٹ ان آئی کیز عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ ہوپ کر رہے تھے کہ مودی آئے گا تو ٹھیک ہوگا. پھر سی پیک پہ سلو ڈاؤن, پھر سعودی عربیہ کے ساتھ کنٹروورسی, کیا کہتے ہیں؟ نبیل گبول صاحب کی بات کا جواب دے دو پہلے. نادر گبول, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. نادر گبول صاحب, جی وہ بھی این سے شروع ہوتے. دیکھیں میرے خیال میں ان کے سارے سوالوں کے جواب تو ان کی اپنی گورننس میں موجود ہے. سندھ میں ایک نظر دیکھ لیں, یہ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو پیچھے گاڑی میں دیکھ رہے ہو کیا آ رہا ہے. یہ گاڑی کے پیچھے کے ٹائر موجود ہیں, گاڑی کے پیچھے چھکڑا موجود ہے. خدا کے واسطے یار آپ جب بات کرتے ہو کم از کم اپنی پرفارمنس کو دیکھ لو. 12 سال سے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, اس سے پہلے بھی آپ ٹرن بائی ٹرن آتے رہے. سندھ کو تو آپ نے تباہی کی اس حال تک پہنچا دیا کہ میرے خیال نادر آپ کی باری پہ, نادر آپ کی باری پہ آپ اس ریوائول کی آپ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. خدا کو مانے آپ جب بات کرتے ہیں ایسی اور دوسری کی پرفارمنس پہ آپ انگلی اٹھا دیں تو دیکھیں 4 انگلیں آپ کی طرف بھی جاتے ہیں, پھر آپ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. تو سندھ کی ساری مثال آپ کے سامنے ہے. آپ شہر سے باہر نکلے تو لوگوں کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں ہماری پرفارمنس کی, آپ ہم سے پوچھتے ہیں 2 سال کی پرفارمنس, آپ 12 سال کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے نا. کراچی کو ہم نے ڈبو کے رکھ دیا, 4 قطرے بارش ہوتی ہے اس کے بعد کراچی جھیل بن جاتا ہے. چھوڑیں ان باتوں کا. آپ آتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو فرمایا ہے, جو انہوں نے جو اس کی بات کی کہ جو گروتھ تھی وہ 5.5% تھی اور اب جو ہے مائنس 0.4% ہو گئی ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ گلوبلی ایک جو ایک سچویشن آئی ہے پینڈیمک کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے, تو اس میں بہت سارے بڑے بڑے کنٹریز جو ڈیولپ کنٹریز تھے وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں. اور ہم تو الحمدللہ اس میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ -0.4% ہے. ایسے کنٹریز جو بڑے ڈیولپڈ تھے آج وہ -18% پہ چلے گئے. آپ یورپین کنٹریز کی مثال آپ کے سامنے, آپ جرمنی کو دیکھیں, اسپین کو دیکھیں, اٹلی کو دیکھیں, ایون UK کو دیکھیں, آپ یو ایس اے کو دیکھیں, دیٹس آئی ایم شیور اٹس اراؤنڈ سمتھنگ -10% ہے. اب چائنا اٹس +2.5% سمتھنگ. تو دیکھیں سارے کنٹریز جو 7% کے گروتھ پہ موجود تھے وہ مائنس میں چلے گئے. تو آج ہم نے اگر اس کے اوپر اس کو سسٹین کیا اپنی کنٹری کو, اور آج ہم اس کرائسس میں بجائے اس کے کہ اللہ کی ایک مہربانی کہ ہم نے جو اپنے جو فوڈ سٹاکس تھے ان کو بھی ہم نے کنٹین کیا, ہم نے جو اپنی جو ایکسپورٹس تھی ان کو ہم نے مینٹین کیا. بالکل یعقوب شیخ صاحب اس پر بریک کے بعد میں آپ ہی سے شروع کروں گا, لیکن سوال تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان ایک فوڈ پنجاب اس کا مین مطلب پروڈکشن ہب, اور پھر آپ کو کنک بھی امپورٹ کرنی پڑے اور چینی بھی آپ اب امپورٹ کر رہے ہو, تو اس پہ سوالات تو پھر اٹھتے ہیں پہلے 2 سال کی کارکردگی کے حوالے سے. ناظرین اس پہ مزید بات کریں گے, ابھی وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی یعقوب شیخ صاحب آپ اپنا آرگومنٹ بھی کمپلیٹ کریں, اور دوسرا جب آپ نے کہا فوڈ سیکیورٹی کی, اور آپ نے مطلب اس پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. آپ مجھے کنفائن کر رہے ہیں کہ آپ کے پوائنٹس میں میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی پرفارمنس اپنی پرفارمنس میں جلدی, کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے. اور بالکل مختصر سا دیکھیں, گورنمنٹ نے ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر جو اچیومنٹس کی ہیں اس کو جو انٹرنیشنلی جیسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا, لائک IMF ہو گیا, موڈیز ہو گیا. آپ کے سامنے انہوں نے گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے جو وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہماری. ان کرائسس کے دور میں بھی ہماری بہت پرفارمنس جو آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. ہم نے پاورٹی ایلیویشن کے پروگرام شروع کیے. ہم نے جو احساس کا پروگرام تھا, اور خاص طور پہ کووڈ سے ریلیٹڈ 1240 بلین روپیز جو ہم نے جو ایک ان غریبوں کے لیے جو بالکل پس چکے تھے,
اور اس کو ہم نے سسٹین کرنے کے لیے دیے. اور یہ تو اللہ کی مہربانی کہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ویژن تھی کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کی پالیسی جیسے دوسرے کنٹریز میں تھی ویسے نہیں ہم نے رکھی. ہم نے بالکل وہ تو میں نے آپ بڑی سنا اوپننگ میں نے اس کی تعریف کی, بڑی ایک اچھے طریقے سے ہم نے اس کو چلائی. اور پھر اگر آپ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان ایٹ ٹائمز بالکل آئسولیٹڈ تھا. جس وقت ہماری گورنمنٹ آئی کسی کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے, ایران کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے, ہمارے انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی ٹھیک نہیں تھے, اور ہماری یہ تک اسٹینڈ تھے ریلیشنز بہت سارے کنٹریز کے ساتھ جو نیبرنگ خاص طور پہ. ہم نے الحمدللہ آ کے سارا ٹھیک کیا. آپ دیکھیں آج ایران کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ چل رہی ہوئی ہے, آپ ایک بلاک کی صورت میں ان کے ساتھ موجود ہیں. افغانستان میں ہم نے جس کا خمیازہ سعودی عرب کے تھرو مطلب برداشت کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فیکٹرز. اگر اس میں جائیں تو پھر بحث لمبی ہو جائے گی, میں اس میں بھی آپ سے بات کر سکتا ہوں. بہر ہم اپنے نیبرز کی بات کر رہے ہیں. اور اب اگر آپ بات کریں گے افغانستان کی تو الحمدللہ ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں. چائنا تو ویسے ہی ہماری بہت اچھی بات ہے جی. اس بعد انڈیا کو جو ہم نے کیا, ہم نے ان کو ایک طریقے سے آئسولیٹ کر دیا. انسٹیڈ کہ دے ور گوئنگ ٹو آئسولیٹ اس, وی ڈیڈ دیٹ فار دیم. ہم نے کیا کیا, نیپال کے ساتھ ان کی جو اس وقت اسٹرینڈ چل رہی ہے ریلیشن شپ, ان کی سری لنکا کے ساتھ اسٹرینڈ ریلیشن شپ, اس کی بھوٹان کے ساتھ اسٹرینڈ ریلیشن شپ, تو اس کی جو ایڈجائننگ کنٹریز ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ جو پالیسی شفٹ ہے دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ, تو وہ ساری ہماری ایک فارن پالیسی کی اچیومنٹس ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھیں ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے نا, خان صاحب کو جو میں نے خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن ہم لے کے آئیں اور ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی ہم نے جو ایک فار ریچنگ پالیسیز ہم نے ان پلیس کی ہیں, اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن آئے گا انشاءاللہ. اس میں بہت سارے آسپیکٹس ہیں, تو اس سے ہم اپنی جو ایک اکنامک موبلٹی ہے اس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنی جو امپلائمنٹ ہے ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور غریب کے لیے ایک مواقع پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, جو آج ہماری کرمنل ایک نیگلیجنس پچھلی گورنمنٹس کی تھی. ضمیر صاحب کہ ہم نے کبھی بھی $24 بلین کو کراس نہیں کیا تھا, ایک بینچ مارک بن گیا تھا, جبکہ آپ کے ایڈجائننگ کنٹریز آگے چلے گئے تھے. ہم اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ $1 بلین جب آپ ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں تو آپ کے 5 لاکھ لوگوں کے روزگار بڑھتے ہیں. تو ہم اس ایکسپورٹ کو بڑھانے جا رہے ہیں, اور ایک ریولوشن انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اور جو بھی ہم اس وقت پالیسیز اپنی وہ کر رہے ہیں وہ پلیس کر رہے ہیں. چلیں اللہ بالکل, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں جی, اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا وقت. ڈاکٹر فاروق سلیم سے میں فائنل کمنٹ لوں گا. نادر گبول صاحب, یور ٹیک, فائنل کمنٹ. دیکھیں انہوں نے خواب بڑے سوانے دکھائے ہمیں, بٹ انٹل اینڈ انلیس ایکچولی گراؤنڈ پہ افیکٹ نہیں ملے گا, غریب عوام کو فائدہ نہیں ملے گا, تب تک عوام ان کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرے گی, اور اپوزیشن تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اس حکومت کا, جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوتی, عوام کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اور پاکستان کی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اوور آل جی ڈی پی, انفلیشن, ان سب انڈیکیٹرز میں امپروومنٹ نہیں آتی. صحیح. ڈاکٹر فاروق سلیم, اپوزیشن پیچھا نہیں چھوڑے گی. کل میاں نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رابطہ ہوا, لیکن وہ پھر کسی دن صحیح. ہاؤ ڈو یو کنکلوڈ 2 سال, مطلب کنکلوڈ کرنا ہے آپ نے, پہلے تو اسٹیٹس دے دیے کہ یہ وعدے تھے, مینیفیسٹو تھا, پھر یہ چیزیں ایسی ہوئی, مہنگائی ایسے ہوئی, مطلب کنکلوڈ 2 سال کو اگر سم اپ کرنا ہو تو کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں. مطلب جس طرح کمیشن رپورٹ آئی چینی کی, آٹا کی, پھر اب آئی پی پیز کے ساتھ جس طرح معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہو رہے ہیں, MOU سائن ہو رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ بہتری چیز بھی تو ہمیں دکھا دیں مہربانی کر کے. دیکھیے ضمیر صاحب, عوام کو درخت نہیں گننے ہیں, ان کو پھل کھانا ہے. کہ عمل کیا ہو رہا ہے, حکومت کتنی محنت کر رہی ہے, یقینی طور پہ محنت کر رہی ہوگی, پھل کیا نکل رہا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیے آج سے 2 سال پہلے 31% پاکستان کی آبادی شرح غربت سے نیچے رہ رہی تھی. تقریباً 7 کروڑ پاکستانی ایسے تھے سن 2018 میں جو غربت کی شرح سے نیچے تھے. آج سرویز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 40% آبادی پاکستان کی, یعنی کہ تقریباً 9 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. تو 2 کروڑ پاکستانی اضافی اس شرح غربت میں ایڈ ہوئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. اب آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں, مارکیٹس کے باہر وہ بے روزگار جو ڈیلی ویجرز والے ہیں, جن کو کئی دنوں سے کام نہیں ملا, وہ اپنا بیلچا تھوڑا لے کے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. اب ضمیر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو یہ کہوں کہ بھائی بڑی مبارک ہو, IMF نے ہماری بڑی تعریف کر دی, میں ان کو کہوں کہ بھائی آپ کو بڑی مبارک ہو, وہ موڈیز نے ہماری ریٹنگ بڑی زبردست کر دی, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص اپنے ہتھوڑے یا اپنے بیلچے کا کیا استعمال کرے گا؟ وہ اٹھا کے میرے سر پہ مارے گا. صحیح نہیں, لیکن میرا جو سوال تھا کہ مطلب یہ جو مطلب انویسٹیگیشنز کی, GITs بنائی گئیں, کم از کم یہ پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کوئی کرائسس ہو, کوئی ایسی بھی چیز آئے تو اس کے پیچھے جانا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, IPPs کے حوالے سے ری نیگوشیٹ کرنا,
कितने 25-25 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट कर रहे हैं। जी, ये आप ठीक कह रहे हैं। इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स सामने पहले नहीं आई। इस हुकूमत ने ये रिपोर्ट्स ज़रूर लाई सामने, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि अवाम का काम दरख्त गिनना नहीं है। अगर आपने आटे की रिपोर्ट लाई, चीनी की रिपोर्ट लाई और फिर उसके नतीजे में 100 रुपए चीनी मुझे मिल रही है, तो फिर मेरा क्या फायदा? बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि आप करप्ट लोगों को अरेस्ट करें, मैं चाहता हूं कि मुल्क का पैसा वापस आए। चलें बिल्कुल। आप शेख साहब, अब आप, क्योंकि डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने कुछ सवालात उठा दिए, अब इनका आप जवाब दे दें कि चलें रिपोर्ट्स का हम आम को कैसे बता सकें। मैं नादिर से भी पूछने की कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो। डॉक्टर साहब, आवाम तो दरख्त उस वक्त गिनते हैं जो मिसाल दे रहे हैं डॉक्टर साहब की, दरख्त होते हैं ना, दरख्त तो लगाने के लिए हम आए जी, क्या दरख्त है? चलें वो तो सिंपल से मैंने आपको मिसाल दी, $24 बिलियन आपने कराची नहीं किया, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप लोन्स के ऊपर चल सकते हैं, आप ग्रांट्स के ऊपर चल सकते हैं, कभी भी नहीं चल सकते। आपको इकोनॉमिक रिवाइवल करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट बनानी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट्स सामने आती हैं कि जी नहीं छोड़ेंगे। कीमतें जिस चीज में जाते हैं, कीमतें आसमान को छूती हैं। अलग सब्जेक्ट, अगर आप मुझे कहें, मुझे इजाजत है तो फिर उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। चले वो फिर मतलब लंबी बात हो जाएगी। नादिर, ये जो डॉक्टर फरूख सलीम ने कहा कि आपको कम से कम ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम अपने लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद फिर आईपीपीज के साथ नेगोशिएट करना, और कहा यह जा रहा है कि उसके नतीजे में बिजली सस्ती हो जाएगी। इसको तो कम से कम अप्रिशिएट कर सकती है। जब बिजली सस्ती होगी तब मान लेंगे, हम वाकई में अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरी बात ये कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लोगों को, नाम आ गए हैं जहांगीर तरीन का, मगर जहांगीर तरीन को लंदन में बैठे के लिए इजाजत दी गई है। जो खुसरो बख्तियार है उनके भाई का नाम आया है, वो अभी तक कैबिनेट में। फैसल वाउडा के ऊपर आए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के, उसकी प्रॉपर्टी इंग्लैंड में और अमेरिका में, बल्कि शायद वो यूएस सिटीजन भी थे जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मगर उनके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई पेशरफ्त नहीं होती उनके केस के ऊपर। तो चीजें ब्रेकिंग न्यूज बनती हैं मगर फिर उसके ऊपर कोई फॉलो अप होता नहीं है। और इस चीज से अब जो आवाम है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई है और फ्रस्ट्रेट हो गई है कौम। लेकिन हमारी दुआएं यकीनन आज भी यही हैं कि अल्लाह मौजूदा हुकूमत कामयाब करे, आवाम की बेहतरी के लिए मजीद काम कर सकें और अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ मिले। हमारी तो यही दुआ है, चाहे वो 3 साल और हमारे साथ रहें, अल्लाह करे 5 साल अपना वक्त पूरा करें, लेकिन आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।